السلام علیکم۔ نشریات میں دوبارہ خوش آمدید سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 اور میں ہوں عرفان بھٹی۔ سامعین محترم، پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے گیسٹ گیلری۔ یہ پروگرام آپ کے لیے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب رضوان احمد، صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پنجاب شمالی کے، اور میرے جو تعارف ہے وہ ان کے زمانہ طالب علمی سے ہی جو ہے میں ان کو جانتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ چاہے سیاست کا میدان ہو یا فلاحی یا رفائی کام ہو، ہمیشہ میں رضوان احمد صاحب صف اول میں نظر آئے، اور ہماری آج خوش قسمتی ہے کہ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ بہت شکریہ آپ کا جی، 102.2 پہ یہاں موقع دینے کا۔ جی، میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام نہ صرف آپ ریڈیو پہ سن سکتے ہیں بلکہ رفا ایف ایم 102.2 کا جو پیج ہے فیس بک پہ، وہاں پہ بھی یہ پروگرام براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے جو بھی سامعین ہیں اگر وہ انٹرنیٹ تک دسترس رکھتے ہیں تو فیس بک پہ اس پروگرام کو براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اگر کچھ سوال بھی کرنا چاہیں تو کامنٹ باکس میں ہمیں اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ رضوان صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ایک تفصیلی تعارف جو ہے وہ آپ کا ہو جائے ہمارے سامعین کے لیے۔ جیسا کہ آپ نے بتا دیا، میرا نام رضوان احمد ہے اور میرا جو آبائی تعلق ہے وہ تحصیل فتح جنگ سے، ڈسٹرکٹ اٹک سے ہے، اور میرے جو پیرنٹس ہیں بہت ارلی 50s میں وہ راولپنڈی یہاں مائیگریٹ کر گئے تھے۔ تو اس طرح میری جو پیدائش ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، سارا یہیں گزرا ہے۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے، اور زمانہ طالب علمی سے ہی پھر مجھے سوشل سروسز اور فلاحی اور سماجی خدمات کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور میں اس پہ اللہ رب العالمین کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ عمر کے جو میں نے 45 سال گزارے ہیں، اس میں شعوری طور پہ جو میرے 25-30 سال ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ بندگی رب یعنی اللہ کی بندگی اور پیروی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدمت انسانیت، یعنی یہ 3 بڑے میرے لیے موٹیویشن تھی کہ میرا ہر عمل جو ہے وہ بندگی رب کے زمرے میں آئے، اور میں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل ہیں، ان کی ذات کو سامنے رکھ کے ہر وہ کام کروں جو آپ کے نبی نے اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جوانی دیوانی مستانی ہوتی ہے، اور وہ جوانی کیا ہے جس میں کوئی کہانی نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ محض اللہ کا فضل ہے، والدین کی تربیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خیر کے کام کروائے ہیں، اور میں اس پر بڑا مطمئن ہوں اور خوش ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ، آپ 22 سال سے آپ الخدمت کے ساتھ بھی وابستہ جی ہیں، جی براہ راست یا بلا واسطہ، جی لیکن 2018 سے ماشاءاللہ آپ ہیڈ ہیں، پنجاب شمالی کے صدر جی ہیں، جی اور اس کی ذمہ داریاں بھی آپ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو الخدمت کے حوالے سے کیا کچھ ایکٹیویٹیز آپ کی چلتی رہیں؟ صحیح۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہاں ایک چیز جس کا تذکرہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ کچھ نیگیٹو امیج ہم بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ویسٹرن میڈیا بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن پاکستانی قوم ایک ایسی قوم ہے جو بہت زیادہ چیریٹی دینے پہ بلیو کرتی ہے۔ صحیح۔ یعنی عملاً آپ یہ سمجھ لیں کہ 750 ارب سے زیادہ چیریٹی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوتی ہے نارملی سالانہ۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں جو ویلفیئر جو سیٹ اپس ہیں، جیسے مساجد ہیں، مدارس ہیں، مختلف رفاہی ہاسپٹلز ہیں، تو بے شمار لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن الخدمت فاؤنڈیشن ان میں ایک منفرد اور ایک ممتاز نام ہے۔ اس کی پیچھے ریزن یہ ہے کہ ایک تو یہ 100% پاکستانی ہیں، یعنی ایک نیشنل آرگنائزیشن ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے اندر جو لوگ ہیں، جو ٹاپ ٹو باٹم جو اس کے آفس بیئرر ہیں، وہ سارے والنٹیئر ہیں۔ اچھا۔ اور یہ مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کے چینل کے توسط سے جو بھی لسنر ہیں کہ 150 ڈسٹرکٹس میں الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کا نیٹ ورک موجود ہے، اس کے والنٹیئرز موجود ہیں، اور ہم جو ہے 7 ایریاز میں کام کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے چونکہ ایک ہمہ گیر اور ہمہ جہت کام کر رہی ہے، اور فرقہ، رنگ، نسل، مسلک کسی بھی امتیاز سے بالا تر ہو کر
وہ انسانیت کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہے. تو اس لحاظ سے الخدمت جو ہے ایک بہت بڑا پاکستان کا ایسٹ ہے, اور خاص طور پہ یہ جو ابھی کووڈ پینڈیمک تھا اس کے اندر اس کا کردار اور زیادہ نکھر کے ابھر کر سامنے آیا ہے. اور جس بڑے پیمانے پر پاکستانیوں نے ود ان پاکستان اور آؤٹ آف یعنی پاکستان جو بیرون ملک پاکستانی ہیں انہوں نے الخدمت پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. الحمدللہ اس پہلے فیز میں پینڈیمک میں ہم نے 2 ارب روپے کا کام کیا ہے, اور اس کے اثرات واضح اثرات جو ہے وہ پورے پاکستان میں محسوس کیے گئے ہیں. اور اس کی ایکنالجمنٹ ایون حتیٰ کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی ہمارے جو مرکزی پریزیڈنٹ ہیں عبدالشکور صاحب ان کو ایوارڈ دے کر کی ہے. جی بالکل, اور نہ صرف قومی ادارے بلکہ بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ بھی اعتماد کرتے ہیں الخدمت پہ. جی الحمدللہ. اور پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 دہائیوں سے تو بہت ابھر کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن سامنے آئی ہے. اور آپ نے مختلف سروسز کا ذکر کیا الخدمت کے حوالے سے, اس کے ساتھ مختلف شعبوں میں کام کیا جاتا ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی تفصیل ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کریں. صحیح. اچھا, جس میں چونکہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ویلفیئر کے نام پہ کی جاتی ہیں اور کی جا سکتی ہیں, ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر دیں اپنے سروس ایریاز کو. تو 7 بڑے ایریاز ہیں جن میں الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں کام کرتی ہے, اور اب تو ہمارا دائرہ پاکستان سے باہر بھی ہے, اس کا بھی میں آگے چل کے تذکرہ کروں گا. جو ہمارا آئیکونک پروگرام ہے وہ ہے آرفن فیملی سپورٹ پروگرام. یہ کفالت یتامہ کا پروگرام ایک اس لحاظ سے بڑا ایک منفرد پروگرام ہے کہ ہم پورے پاکستان میں 14,000 سے زائد بچوں کو, جو یتیم بچے ہیں جن کو ہم باہمت بچے پکارتے ہیں, ان باہمت بچوں کو ہم سپانسر کرتے ہیں. اچھا, اس پروگرام کا یہ ہے کہ 2 آگے فردر اس کی ڈویژنس ہیں. ایک وہ بچے ہیں جو اپنے ماؤں کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے ہیں, اور ہم پر منتھ ایک اسٹائپینڈ ان کے اکاؤنٹ میں, ان کی والدہ کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے. اور 5 قسم کی سروسز جو ہیں ہم انشور کرتے ہیں ان بچوں کو ملیں. نمبر 1, ان کی تعلیم کے لیے اور ان کی خوراک کے لیے یہ 2 چیزیں یہ ہوتی ہیں. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو سال میں 2 دفعہ ان کا ہیلتھ چیک اپ کرواتے ہیں. اچھا. چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی کیریئر ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کی سافٹ سکلز کو امپروو کرنے کے لیے ہم نے پورے پاکستان میں اسٹڈی سینٹرز بنائے ہوئے ہیں جن کے اندر منتھلی وہ ورک شاپ سے گزرتے ہیں, اور اس طریقے سے ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو پالش کیا جاتا ہے. اور 5ویں چیز ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ جو بچے, ان کی جو مائیں ہوتی ہیں, ہم ان کے اندر اسکل ڈیولپ کر کے ان کو بلا سودی قرضے دیتے ہیں اپنے مائکرو فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے, تاکہ ہم اس فیملی کو معاشرے میں کھڑا کر سکیں معاشی اعتبار سے بھی. تو یہ 5 قسم کی سروسز ہم اپنے آرفن فیملی بچے گھروں میں رہتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں پیسے. دوسرا ہمارا ماڈل وہ ہے کہ جو ڈبل آرفن ہم ان بچوں کو بولتے ہیں کہ جن کا ماں بھی نہیں ہے, باپ بھی نہیں ہے, ہاں جی, وہ دونوں نہیں ہیں, تو ان کے لیے ہم نے آغوش ہومز بنائے ہوئے ہیں. پورے پاکستان میں اس وقت لگ بھگ 14 آغوش ہومز کام کر رہے ہیں. خود ہمارے ریجن میں راولپنڈی میں ہے چھوٹے بچوں کے لیے, اٹک میں ہے وہ بڑے بچے اس کے اندر لڑکے ہیں, اسی طرح بنی گالا میں لڑکیوں کے لیے ہے, اور مری میں ہمارا آغوش کالج آف ایکسیلنس ہے جس میں ہم اپنے ان 14 آغوش میں سے وہاں پہ یہ بچے رہتے ہیں فل ڈے, یعنی وہ بورڈنگ ہے ان کی خوراک, ان کی تعلیم, ان کی جو ہے ہر طرح کی ضرورت ہم پوری کرتے ہیں, اور وہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اپنے پیرنٹس کو ملنے جاتے ہیں, اور 18 ایئرس کی ایجوکیشن ہم ان کی وہاں پہ کمپلیٹ کرواتے ہیں. اور یہ جو پہلے والا پروگرام تھا اس میں بھی جو ہم لوگوں کو پر منتھ دے رہے ہوتے ہیں ان بچوں کو, وہ بھی ہم 18 ایئرس تک دیتے ہیں. تو ایسا ایک زبردست میکنزم ہے کہ یہ 14,000 بچے انشاءاللہ پاکستان کا انشاءاللہ فیوچر کا ایک ایسا ثابت ہوں گے جن کو ہم ایک اچھا انسان, ایک اچھا مسلمان, ایک کارآمد شہری معاشرے کا وہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. یہ ہمارا آرفن فیملی سپورٹ پروگرام کا ایک پراپر کوئی مانیٹرنگ سسٹم جو ہے, اس کے لیے پورا ایک میکنزم ہے جس میں ہم نے ایف ایس اوز فیملی سپورٹ آفیسرز بنائے ہوتے ہیں. وہ 100 200 بچوں کے اوپر جو ہے وہ ایک ایف ایس او ہوتا ہے, وہ ان کی ساری ایکٹیویٹی کو مانیٹر کرتا ہے. پھر جو ہمارے ڈونرز ہوتے ہیں ان ڈونرز تک پراپر رپورٹنگ ہوتی ہے. اگر آپ ایک بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو اس کی پوری پرفارمنس بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس سال اس کا یہ پرفارمنس رہی ہے, اس نے یہ ایکیڈیمکس یعنی جو اس کی پرفارمنس ہے وہ یہ ہے, باقی اس کی جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کی یہ ہے. تو یہ ایک پورا ایک پروگرام ہے جس کو ہم
یعنی ٹاپ ٹو باٹم جو ہے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا ہمارا جو بڑا شعبہ ہے وہ ہیلتھ کا شعبہ ہے. جی. اس وقت پورے پاکستان میں 44 ہاسپٹلز الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ چلا رہی ہے. اچھا ماشاء اور اللہ. یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی یہ جو پینڈیمک ہوا تو ہمارے جو ہیلتھ فاؤنڈیشن جو ایک سبسڈری ہے الخدمت فاؤنڈیشن کی, اس کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب. تو الحمدللہ انہوں نے اور ان کی پوری ٹیم نے 11 ہاسپٹلز ہم نے آئسولیشن سینٹرز کے طور پہ تیار کیے, جس ود فیسلٹی آف آئی سی یو وینٹیلیٹرز. تو 35 وینٹیلیٹرز کے ساتھ الحمدللہ یہ ایک 11 ہاسپٹلز ہم نے ڈیولپ کیے کہ جس وقت بھی اگر گورنمنٹ کے ادارے ایگزاسٹ ہوں تو وہ گورنمنٹ کے ڈسپوزل پر ہوں گے. تو یہ بہت اچھی سروس فراہم کر رہے ہیں, انتہائی چیپ ریٹس پہ کر رہے ہیں, اور یعنی ایک جسے کہہ لیں نا کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. ٹیسٹنگ کی فیسلٹیز جی, ٹیسٹنگ کی ہماری لیبز ہیں جس میں آپ جو ہے نا مارکیٹ سے 50 سے 60% ریٹ ان کے کم ہیں. اچھا. تو اس طرح سبسڈائز ریٹ پہ جو ہے نا ہم لوگوں کو سروسز فراہم کرتے ہیں. تو یہ ہیلتھ کا ہمارا دوسرا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. تیسرا ہمارا جو شعبہ ہے سروس ایریا ہے وہ ایجوکیشن کا ہے. ایجوکیشن میں ہمارے اسکولز بھی چل رہے ہیں. اسی طرح ہم نے یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے وہ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق کوئی لگ بھگ 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, یعنی جن کی عمر ہے لیکن وہ اسکول کے اندر نہیں ہیں. تو ان کے لیے ہم نے جو ہے نا اسٹریٹ چلڈرن کے لیے بھی پلان کیا ہے کہ ان کو بھی ہم نے اسکولنگ کے لیے جو ہے علیحدہ سے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کے نام سے ہم نے بنائے ہیں, اور ان کے اندر جو ہے ان بچوں کو ہم دیتے ہیں, ان کو ڈیلی کا کوئی تھوڑا بہت الاؤنس بھی دیتے ہیں, ان کو پڑھاتے بھی ہیں تاکہ ان کو بھی ہم اس مرکزی دھارے میں لے کر آئیں تاکہ ان بچوں کی ڈیولپمنٹ ہو سکے. تو یہ تیسرا بڑا پروگرام ایجوکیشن. اور اسی میں ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک الفلا اسکالرشپ اسکیم ہے کہ وہ بچے جو انٹرمیڈیٹ میں اچھے نمبروں سے پاس ہو چکے ہوتے ہیں اور سرکاری یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, تو اگر ان کے مارکس اچھے ہوتے ہیں تو ہم ان کو پھر اسپانسر کرتے ہیں فردر اسٹڈیز کے لیے. تو یہ الفلا اسکالرشپ اسکیم بھی ہمارا ایجوکیشن کی ایک اس کی نیچے ایک پروجیکٹ ہے اور یہ چل رہا ہے. چوتھا ہمارا جو ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے. الحمدللہ جو الخدمت کی وجہ شہرت ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ہے. پوری قوم نے دیکھا ہے جب زلزلہ 2005 میں آیا تو الخدمت جو ہے وہ نمایاں این جی اوز میں شامل تھی, سر فہرست تھی. اسی طرح ابھی اسی پینڈیمک میں آپ دیکھ لیں تو جہاں بھی ڈیزاسٹر ہوگا, جہاں بھی زلزلہ, طوفان ہے, سیلاب ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے ملک کو بچائے. لیکن ہمارے والنٹیئرز, رضاکار ہر وقت تیار ہوتے ہیں. کس طرح کا کوئی بھی مرحلہ ہو تو پہلی صفوں میں انشاءاللہ آپ کو الخدمت فاؤنڈیشن نظر آئے گی. اس کے بعد جو ہمارا ایک اگلا پروگرام ہے وہ مائکرو فائنانس ہے. یہ مائکرو فائنانس یہ ہے جیسے ہمارے ملک میں ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں قوت والے. تو ہمارا ماڈل اس طرح کا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو 1 ایئر کے لیے 30,000 سے لے کے 50,000 روپے تک قرض دیتے ہیں اور بالکل وہ آسان ایک ساتھ میں ہمیں وہ واپس کر دیتے ہیں. تو یہ جو وداؤٹ انٹرسٹ ہوتا ہے. اور اس میں ہمارا ماڈل یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سوشل انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کریں. بالکل صحیح. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ پیسے بانٹ دیں لوگوں میں, اس سے زیادہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں. تو اس میں یہ ہے کہ فردر آگے مزید ہمارا پلان یہ بھی ہے کہ ہم ان کے لیے چھوٹے اس طرح کے کوئی ایسے 100 کاروبار آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو اس کی ٹریننگ دے کے اسکل کر کے تاکہ ہم لوگوں کے اندر جو ہے نا یہ سوشل انٹرپرینورشپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, اور خاص طور پہ نوجوانوں میں. اسی طرح ہمارا جو چھٹا بڑا پروگرام ہے وہ کلین واٹر ہے. کلین واٹر یہ ہے کہ ہم مختلف کنویں کھدواتے ہیں, ہینڈ پمپس ہیں, اسمال ہینڈ پمپس ہیں, سبمرسیبل پمپس ہیں, اسی طرح ان کے واٹر ٹینکس اس کے ساتھ ہیں, جو واٹر گریویٹی فلو والا پروجیکٹس ہیں وہ چل رہے ہیں ہمارے. اسی طریقے سے ابھی ہم نئے پائلٹ پروجیکٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے ہم جو ہے نا یعنی ونڈ کے ساتھ جو ہے وہ ان کو کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح واٹر فرام ایئر, یہ بھی ہمارے مستقبل کے منصوبوں میں ہیں. تو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن اپنی R&D کے ذریعے اس کے اندر انوویشن بھی لانا چاہ رہی ہے کہ ہم مزید اپنے حالات اور اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق اپنے آپ کو اکوپ کریں اور جو جدید دنیا میں ہو رہا ہے اس کو بھی اپنے ہاں رائج کریں. تو اس میں ایک بہت بڑا رول ہمارا واٹر فلٹریشن پلانٹس کا ہے. پورے پاکستان میں آپ یہ کہہ لیں کہ کسی بھی اچھی ملٹی نیشنل کمپنی کے سٹینڈرڈ کا پانی آپ کو 1 روپے سے لے کے 1.5 روپے لیٹر تک جو ہے وہ ہم سیل کرتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ پروجیکٹ سسٹینیبل رہے.
تو یہ ہمارا کلین واٹر ہے. اور آخری جو پروگرام ہے ہمارا وہ کمیونٹی سروس ہے. کمیونٹی سروس میں آپ سمجھ لیں باقی ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں. یعنی اس میں ہم ونٹر پیکیج ابھی ہم دے رہے ہیں لوگوں کو. اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ بچیوں کی شادیوں کے لیے جہیز باکسز ہیں. تو اس میں جو ہمارے 10 ریجن ہیں پورے پاکستان میں, وہ اپنے اپنے علاقوں کی ضرورت کے مطابق پروجیکٹس بناتے ہیں اور وہ کمیونٹی سروس کی ہیڈ کے نیچے جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. رضوان صاحب, پنجاب شمالی کے حوالے سے کوئی فیکٹس اور فگرز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. الخدمت کے جو پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے گا تفصیلات. جی, الخدمت فاؤنڈیشن نے, جیسے میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ پورے پاکستان میں 10 ان کے ریجنز ہیں. ہم نے پنجاب کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. اچھا. نارتھ, سینٹرل اور ساؤتھ پنجاب, وسطی, شمالی اور جنوبی. تو جو شمالی پنجاب ہے جس کی میری ذمہ داری ہے, اس میں کوئی 11 ڈسٹرکٹس ہیں. اچھا. ان 11 ڈسٹرکٹس میں پورا راولپنڈی ڈویژن ہے, اس کے اندر سرگودا ڈویژن ہے اور گجرانوالہ ڈویژن کے 2 ڈسٹرکٹس ہیں. صحیح. تو ان 2 ڈسٹرکٹس کو ملا کے کچھ اس میں کیپٹل بھی شامل ہے. تو ان 11 ڈسٹرکٹس میں الحمدللہ ہم نے, میں کووڈ کی آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا. پہلے مرحلے پر ہماری کمپین تھی. الحمدللہ ہم نے کوئی 3000 پلس والنٹیئرس کے ساتھ مل کر یہ سارا آپریشن کیا, اور اللہ کی توفیق سے اور لوگوں کی مدد سے ہم نے کوئی 27 ملین کا کام کیا. یہ 27 کروڑ روپے کا کام کیا تھا, اس میں ہم نے کوئی 95,000 فیملیز کو راشن تقسیم کیا. ماشاءاللہ. اور ایسے راشن تقسیم نہیں کیا کہ جیسے روڈوں پہ نکل گئے اور لوگوں کو بانٹ دیا, ایسے نہیں. پوری ویریفیکیشن, پوری ان کی لسٹیں بنی, پوری ان کی نیڈ اسیسمنٹ ہوئی, اور اس کے بعد ہم نے لوگوں کو ان کے گھروں پہ جا کے دیا بغیر عزت نفس مجروح کیے ہوئے. اسی طریقے سے ہم نے پہلے مرحلے پر جب بہت زیادہ پرابلم تھی تو ہم نے لوگوں میں تیار کھانا بھی بانٹا. اسی طرح پہلا جو رمضان اس کے درمیان آیا, ہم نے تمام ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز اور ٹی ایچ کیو کو ٹارگٹ کر کے وہاں پہ ہم نے افطار باکسز جو ہے وہ دیے. تقریباً 40,000 لوگوں کو ہم نے افطار کروایا. پھر ہم نے ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک جو ہے نا بہت بڑے پیمانے پر جو ہے بانٹے. پھر اس کے ساتھ یہ بھی ایک بہت ایکسکلوسیو چیز ہے کہ ہم نے کوئی 6,000 سے زائد عبادت گاہوں کو ڈس انفیکٹ کیا. بالکل, یہ تو میں نے خود بھی دیکھا. میرے علاقے میں کوئی ایسی مدرسہ یا مسجد کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والی ہو, چاہے وہ شیعہ کی یا سنیوں کی یا جو بھی ہے, وہاں پہ ہمیں الخدمت کے رضاکار نظر آئے. اور ماشاءاللہ سے انہوں نے سپریز اور گلی محلوں میں بھی خدمات سر انجام دی. اچھا, نہ صرف یہ کہ مساجد اور امام بارگاہوں کو ہم نے ڈس انفیکٹ کیا, بلکہ ہم نے اپنے ایریا کے اندر موجود چرچ, مندر, بالکل غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں, کی عبادت گاہوں کو بھی ہم نے ڈس انفیکٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ اتنا پازیٹیو, زبردست پازیٹیو امیج پوری دنیا میں فلیش ہوا کہ جہاں جب بھی انسانیت پہ بات آئے گی تو صف اول پہ جو ہے وہ پاکستانی نیشن ہوگی, اور پاکستانی نیشن کا پرائڈ الخدمت فاؤنڈیشن وہاں پہ موجود ہوگی. بالکل. بلکہ میں اپنی ایک آبزرویشن شیئر کرنا چاہوں گا کہ جانوروں کے لیے بھی بنائے گئے مراکز لاہور میں دیکھا. اچھا, پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ چونکہ سیاحت کے اوپر بھی بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں بعض جانور جو وہاں کی وائلڈ لائف ہے, تو سیاح نہ جانے کی وجہ سے بھی وہ پرابلم ہوئے, تو وہاں پہاڑی علاقوں میں بھی ان کو خوراک پہنچائے گی. جی, ہمارے مری میں, اسلام آباد میں ہم نے اس کا بطور خاص اہتمام کیا تھا. جی. اچھا, بہت سارے لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ اور ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں اور پروگرام کی پسندیدگی کا بھی اظہار کیا ہے. اذان اعتزاز ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے فوڈ پروگرام اور فوڈ ورک کے حوالے سے مزید معلومات لینا چاہیے. نعیم شاہ ریاض سعودی عرب سے انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں کس قدر رعایت جو ہے فراہم کی جاتی ہے, کچھ ذکر آپ نے کیا بھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ اسرار الحق اوان ہیں, عظیم شاہ ہیں, علی بشارت ہیں, انعام الحق ہیں. انہوں نے پروگرام کی تعریف کی ہے, اور ایک سوال بھی ہمیں ہمارے ایک سامع کی طرف سے آیا ہے کہ الخدمت کے اندر شمولیت کے لیے کوئی خاص شرائط ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ کیا اسکول اور کالج کے بچوں کی کوئی ٹریننگ کے پروگرامز بھی جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں. جی. اچھا, اس میں 1 بائی 1 2-3 سوال ہیں, وہ میں اس کا جواب دوں گا. ایک تو یہ پوچھا گیا کہ فوڈ پروگرام کے لیے کیا ہے. تو ریگولر یہ ہے ہمارا کہ جیسے ابھی اس پینڈیمک میں ہم نے فوڈ پیکیجز دیے ان تمام فیملیز کو جو دیہڑی دار تھے, کارخانے میں مزدوری کرنے والے لوگ تھے,
جو اس فائنینشیل کرنچ کے اندر بے بس ہو گئے تھے ان لوگوں کو ہم نے دیا. اور روٹین میں ہمارے سستے تندور بھی چل رہے ہیں جی اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں کو فیملیز کو جو ڈیزرونگ فیملیز ہوتی ہیں ان کو ہم دیتے ہیں. تو چونکہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ایک علیحدہ سے ایک ہیڈ موجود ہے تو جو بھی ڈونر کا پیسہ ہوتا ہے جس بھی مد کے لیے ہوتا ہے وہ 100% اسی مد میں خرچ ہوتا ہے. اور یہاں میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ دیگر کئی این جی اوز کی طرح جہاں پہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم بہت منیمم لیول پہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ پہ جو ہے وہ اخراجات کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے سارے جو ذمہ داران ہیں وہ والنٹیئر ہوتے ہیں. ایگزیکیوشن کے لیے ہماری پیڈ ٹیم ضرور ہوتی ہے. اس لحاظ سے پھر ہمیں بہت زیادہ یعنی موقع ملتا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اس امانت کو جو ہے وہ حقدار تک پہنچا سکیں. دوسرا یہ سوال آیا کہ کیسے اس میں ہم جوائن کر سکتے ہیں. یہ اوپن فار آل ہے جی. یہ پورے پاکستان کی آرگنائزیشن ہے. کسی بھی مذہب سے مسلک سے علاقے سے تعلق رکھنے والا فرد اس کو جوائن کر سکتا ہے ہمارا الخدمت والنٹیئر پروگرام کے ذریعے. اور خاص طور پہ میں یوتھ کو ضرور آپ کے پروگرام کے توسط سے دعوت دوں گا کہ دیکھیں جو یوتھ ہے یعنی ایک چھوٹی سی میں بات کروں گا کہ جو بھی صاحب نصاب ہوتا ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے. بالکل. اب یوتھ ایک ایسی اسٹیج پہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہے اور نارملی کو بہت اچھے معاشی حالات نہیں ہوتے, پیرنٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. لیکن ایک چیز وہ ضرور اس کے پاس ہوتی ہے جس کی اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے, وہ ٹیلنٹ کی زکوٰۃ ہے, وہ آپ کی صلاحیت کی زکوٰۃ ہے, وہ آپ کے وقت کی زکوٰۃ ہے, وہ جو انرجیز ہیں. جی جی اس کو اگر آپ اس وقت پازیٹیو ڈائریکشن میں اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ بلیو کر لیں. میں ایک بک پڑھا تھا ان سرچ آف ایکسیلنس, اس میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان ساروں کی ہیبٹ ہے وہ دینے پہ یقین رکھتے ہیں. تو آپ جذبے بھی دیں, خوشیاں بھی بانٹیں, چیزیں بھی بانٹیں, ٹھیک ہے نا جی. اسکلز جب آپ دیں گے تو اس کا دوہرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے اپنے اندر جو ہے وہ ایک کانفیڈنس آئے گا, آپ کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ بھی ایکسپلور ہوں گی, اور وہ جو آپ کو عملاً فیلڈ کے اندر چیز چاہیے وہ آپ کے اندر وہ چیز آ جائے گی. اور جب لرننگ اور گرومنگ بھی ہے. جی لرننگ اور گرومنگ بھی ہے. تو وہ جو لوگوں کی خدمت کر کے آپ کو دلی خوشی ہوتی ہے, وہ اطمینان اور وہ جو دعائیں ہیں وہ آپ کو پھر نہ صرف دنیا میں کامیاب کرائیں گی بلکہ آخرت میں بھی کامیاب کرائیں گے. ایک سوال کوئی رہ گیا, میں بھول گیا ہوں, وہ کون سا تھا؟ فوڈ کے حوالے سے تھا. اور وہ ہو اس کے گیا. علاوہ جی کالج اور اسکول کے بچوں کی مختلف ٹریننگز کے پروگرام, یہ ہو گیا. ایک آدھ اور بھی تھا شاید کوئی. جی بس یہی تھا. شمولیت کی شرائط کہا تھا اور فوڈ کے حوالے سے کسی نے پوچھا تھا. اور اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی آپ نے پینڈیمک کے حوالے سے بہت زیادہ سروسز الخدمت کی ہمیں نظر آئیں, گلی کوچوں میں نظر آئیں, ہر جگہ نظر آئیں, تو اب اس کے لیے بہت بڑی ورک فورس کی ضرورت ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ جس طرح اگر آپ نے فوڈ پیکیجز دیے تو کسی کی عزت نفس مجروح کے بغیر, کسی کو لائنوں میں کھڑا کر کے تصاویر بنانے کے بغیر گھروں تک چیزیں پہنچائیں, اور پھر ایک پراپر ایک سسٹم ہے کہ لوگ دیکھا گیا کہ کہاں کون کتنا اس چیز کا مستحق ہے. تو اس میں کافی زیادہ والنٹیئرز جو ہیں ان کی شمولیت رہی ہوگی. تو والنٹیئرز کا کیا کردار رہا اس پینڈیمک میں اگر آپ الخدمت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو؟ سب سے پہلے جی میں پورے پاکستان میں جتنی بھی آرگنائزیشنز اور جتنی بھی والنٹیئرز نے کام کیا ہے میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بٹی صاحب یہ ایک خاصا مشکل کام تھا. بالکل. کیونکہ یہ کرائسس پوری دنیا میں تھا اور ساری دنیا کے ایکسپرٹس یہ بتا رہے تھے کہ آپ نے اپنی جو سماجی جو تعلقات والی چیزیں ہیں وہ آپ نے محدود کرنی ہیں, آپ نے ایس او پیز کا خیال رکھنا ہے, آپ نے گھر میں بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس مرحلے پر وہ لوگ سامنے آئے کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی جانیں بچانے میں ایک رول پلے کیا. میں یہاں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ڈاکٹرز کو, اپنے پیرامیڈکس کو, میں سلام پیش کرتا ہوں 1122 اپنے فوج, اپنی پولیس کے اداروں کو, اور سلام پیش کرتا ہوں تمام والنٹیئرز کو جنہوں نے اپنی زندگی کی بازی جو ہے وہ لگائی لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے حوالے سے. تو یہ یقین کریں کہ یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں, یہ زمین کا نمک ہیں, یہ پہاڑی کے چراغ ہیں, اور جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولتی. تو اس لحاظ سے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو والنٹیئرز ہیں, دیکھیں اس میں تو سمپل سی بات میں اس طرح کروں گا کہ
جو چیज़ انسان کو چاہیے نا وہ اگر انسان لوگوں میں بانٹنا شروع کر دے تو وہ چیز خود بخود اس کو ملتی ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی عزت کرے تو آپ لوگوں کی عزت کریں, آپ لوگوں کی خدمت کریں, لوگوں کو سروس دیں. تو وہ جو حدیث ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ کسی انسانیت کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں تو جو خالق ہے وہ پھر آپ کے کاموں کو سنوارنا شروع کر دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں, کسی نے وقت دیا, کسی نے صلاحیت دی, کسی نے مال دیا, اور بس ہمیں نہیں پتہ لگا کہاں سے لوگ آئے اور اتنا بڑا کام ہو گیا. تو اب بھی اگر ہم اس کام کو پیچھے جا کے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یار اتنی مختصر سے لوگوں سے کی ٹیم نے اتنا بڑا کام کر لیا. محض یہ اللہ کا فضل ہے اور لوگوں کا ایک تعاون ہے جو ہمارے ساتھ رہا. ڈونرز کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو لوگ جو ہے وہ پراپر, نہ صرف کہ کچھ ٹائملی جیسے ڈیزاسٹر کے حوالے سے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں اس میں بھی بہت زیادہ لوگ تعاون کرتے ہیں, اور کچھ تو مستقل آپ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں جی بہت بڑے لیول پہ ماشاء اللہ سے. جی تو یہ سب ڈونیشن سے سارے اخراجات آتے ہیں. جی اچھا, اس میں یہ ہے کہ ڈونرز کے حوالے سے بھی وہی بات ہے کہ تحسین کے جذبات ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ 750 ارب جو چیریٹی ہے وہ پاکستان میں سالانہ ہوتی ہے, اور اس دفعہ 4 گنا 5 گنا زیادہ چیریٹی ہوئی ہے. تو ظاہر بات ہے یہ 100% پاکستانی تھے جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر تھے, ان لوگوں نے ہمیں فائنانس کیا. اچھا, جو یہ فائنانس کر رہا ہوتا ہے نا اس کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے. جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے رزق میں برکت دے دیتا ہے. بالکل. اور وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ انسان جب صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے, تو ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سیف رہے, سیکیور رہے, ہر وقت اللہ کی بلیسنگ میں رہے. تو جب آپ اللہ کی مخلوق کا خیال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی زندگیوں کے اندر, آپ کے مال کے اندر, آپ کے رزق کے اندر برکت عطا فرماتا ہے. تو یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا کچھ ساتھیوں کا سٹارٹ میں کہ یار یہ پینڈیمک ہے تو اب تو لوگ شاید اس طرح چندہ نہیں دیں گے, لیکن ہمارے پریزیڈنٹ ہیں عبدالشکور صاحب, انہوں نے کہا کہ نہیں اب لوگ زیادہ دیں گے, اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ہستی اگر ہم سے ناراض ہے تو وہ راضی ہی اس وقت ہوتی ہے جب اس کی مخلوق کے لیے کچھ کیا جائے. تو جو ڈونرز ہیں ہمیں یہ بھی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہماری 80% ڈونیشن باہر سے ہوتی تھی اور 20% لوکل, اور اب الحمدللہ یہ کہ 80% ود ان پاکستان اور آؤٹ سائڈ دی پاکستان 20%. تو الحمدللہ میں یہ بتا رہا ہوں یہ پاکستان کا بہت بڑا پرائیڈ ہے. ایک طرح سے پورا فل سیلف سفیشینٹ والا ہے. نعیم شاہ نے پوچھا تھا جی پی سی آر کا ٹیسٹ, مجھے ایک سوال رہ گیا تھا. جی جی تو اس میں ذرا دوبارہ اس کی ڈیٹیل, ویسے آپ نے ذکر کیا کہ کتنی اس میں ڈسکاؤنٹ اچھا, اس میں یہ ہے کہ پی سی آر یہ جو کووڈ کا ٹیسٹ ہے یہ ابھی مارکیٹ میں 8 سے 10 ہزار روپیہ اس کا ریٹ چل رہا ہے, اور ہماری جو لیبز ہیں ان میں تقریباً 3,000 سے 3,500 روپے تک یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. اور ایک تو یہ پی سی آر ٹیسٹ ہے اور ایک اینٹی باڈیز ہے. اینٹی باڈیز جو ہے وہ 1,000 روپے سے لے کے 1,500 روپے تک ہماری لیبز میں ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو یہ فیسلٹی تقریباً پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے اندر موجود ہے. صحیح, اور یہ تقریباً کمپیریٹیولی 50 سے 60% کم اماؤنٹ ہے جی جو نارملی مختلف جگہوں پہ جو چارج کیا جا رہا ہے. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے فیوچر پلانز الخدمت کے حوالے سے, اور خاص طور پہ شمالی پنجاب جس کے آپ ذمہ دار ہیں, کیا آپ کے مستقبل کے کیا ہیں پروجیکٹس؟ فیوچر پلان میں جی ایک بڑا ہاسپٹل الخدمت ہاسپٹل گجرات ابھی ہم بنانے جا رہے ہیں, جو ہم نے بنانا ہے انشاءاللہ. اسی طرح نیکسٹ 3 ایئرز میں ایک مزید ہاسپٹل کا اضافہ انشاءاللہ وہ ہمارے پیش نظر ہے راولپنڈی کینٹ کے اندر. اچھا, اور یہ تو ہیلتھ سیکٹر میں ہے. اسی طرح ہم یہ چاہیں گے کہ اپنے جو آرفن فیملی سپورٹ پروگرام ہے اس میں ابھی اس وقت ہمارے 1500 بچے ہیں جن کو ہم سپانسر کر رہے ہیں, تو اس تعداد کو نیکسٹ 3 ایئرز کے اندر ہم نے ڈبل کرنے کی ہمارا ہے. یا میں بتاتا چلوں آپ کے سامعین کے لیے کہ یہ صرف 4,000 روپے پر منتھ ہے. یعنی اگر آپ سپانسر کرتے ہیں ایک بچے کو تو یہ 48,000 روپیز آپ ایک سال میں دیں گے, تو ہم وہ 5 سروسز جن کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ بچوں کو دیں گے انشاءاللہ. تو اس کو ڈبل کرنے کا ہمارا پلان ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سسٹینیبل پروجیکٹس میں اندر اضافہ کریں. جیسے ہمارے راضی ہسپتال ہے, راضی راولپنڈی ہے, راضی اسلام آباد ہے, اسی طرح تلا گنگ کے اندر ایک ہاسپٹل ہے, اٹک کے اندر ایک ہاسپٹل ابھی بن گیا ہے بلڈنگ, اس کو بھی ہم نے آپریٹ کرنا ہے.
تو انشاءاللہ اس کو مزید امپروو کرنے کا ہمارا پلان ہے. اسی طرح مائکرو فائنانس میں مزید جو اس وقت کوئی 300 سے زائد فیملیز کو ہم جو ہے وہ فائنانس کر رہے ہیں, اس کی تعداد کو ڈبل کرنے کا اور پھر مزید بڑھانے کا جو ہے وہ پلان ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم یہ جو چونکہ بڑے شہر ہیں, ان شہروں کے مسائل ہیں پانی کے حوالے سے, تو ہم راولپنڈی اور اسلام آباد کو ایک ماڈل سٹی بنانا چاہتے ہیں واٹر فلٹریشن پلانٹس کے حوالے سے, کہ یہاں چونکہ پانی صاف پانی ایک بہت بڑی ضرورت بنتی چلی جا رہی ہے, تو اس کے لیے ہم بنائیں گے اور ماڈل وہی ہوگا کہ انتہائی چیپ ریٹ کے اوپر ہم لوگوں کو وہ پانی فراہم کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ہمارا جو ڈونرز کا نیٹ ہے وہ بھی بڑھے تاکہ ہم اپنے سروسز کو بڑھا سکیں. اور پھر یہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, ہم اس کے اندر انوویشنز بھی لا رہے ہیں, اپنے کلین واٹر میں بھی مزید نئے پروجیکٹس کو ایڈ, اس کا بھی ہم پائلٹ پروجیکٹ کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے یعنی ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کریں گے جو نیڈ اسیسمنٹ کے بعد آئے گی ہمارے پاس اور ہمارے اس لوکیلٹی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوگی, تو انشاءاللہ اس کو کریں گے. بہت بہت شکریہ رضوان صاحب. نعیم شاہ ریاض سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں جی کہ آپ الخدمت کا اکاؤنٹ نمبر کیا شیئر کرنا چاہیں گے کہ ہم اگر ڈونیٹ کرنا چاہیں باہر میں؟ ہاں جی بالکل, اس کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور اکاؤنٹ نمبر یہ جو آپ کا رفا کا فیس بک کا پیج ہے اس کے لنک میں انشاءاللہ ہم آپ کو آفیشیل بھیج دیں گے. ٹھیک ہے, اور آپ کا الخدمت کا پیج وغیرہ بھی ہوگا؟ جی الخدمت کا پیج ہے, اس کا ہاں اس کا ہوں گی. ڈیٹیلز بھی ہوں گی, اس کا لنک بھی آپ کو شیئر کر دیں گے. صحیح ہے, تو اس سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ جو بھی اماؤنٹ آپ آن لائن ٹرانسفر کریں گے آپ کو پراپر اس کی رسید بھی اور اس کا فیڈ بیک بھی انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ. آخر میں رضوان صاحب میں چاہوں گا کہ ہمارے یوتھ کے لیے کوئی خاص پیغام آپ ہمارے چینل کی وساطت سے پہنچانا چاہیں. دیکھیں جی, پاکستان اس لحاظ سے ایک بہت خوش قسمت ملک ہے کہ اس میں جو یوتھ کی پرسنٹیج ہے وہ 65%. جی, یعنی دنیا کی ینگسٹ سب سے نیشن ٹاپ پہ. جی یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے, بالکل, لیکن انڈر یوٹیلائز ہے. انفارچونیٹ پاکستان میں چونکہ فائنینشیل کبھی بھی بہت زیادہ استحکام نہیں رہا اور پالیسیز کا بھی تسلسل نہیں رہا, جس کی وجہ سے ہمارے یوتھ کو جو ہے بہت زیادہ جسے کہہ لیں اپرچونیٹیز نہیں ملی. دیکھیں یوتھ کسی بھی ملک کی ہو تو وہ 3 چیزیں اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. سب سے پہلے اس کو ایجوکیشن چاہیے ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اور تھرڈ اس کو امپلائمنٹ چاہیے ہوتی ہے. صحیح. تو ایجوکیشن, امپلائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ, یہ 3 وہ چیزیں ہیں جو یوتھ کا حق ہے, رائٹ ہے, اس کو ملنا چاہیے. تو لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری یوتھ اس چیز کو سمجھ لے, جان لے کہ جسے وہ کہا تھا نا, وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا. تو آپ نے اگر صرف تعلیم اس لیے حاصل کرنی ہے کہ آپ کو صرف ڈگری ملے, تو شاید پھر پاکستان میں جو بے شمار لوگ بے روزگار ہیں ان میں اضافے کا باعث ہوں گے آپ. لیکن ابھی سے اگر آپ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کر لیں گے, خدمت کریں گے, لوگوں کو سرو کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. اور ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, آپ ہمارے پلیٹ فارم سے کام کریں یا کسی بھی NGO کے ساتھ کام کریں, جو بھی اچھا کام کرے اس کے ساتھ مل جائیں. اس کے نتیجے میں آپ کی لائف کی جو جسے کہہ لیں نا ایک اسٹریٹ لائن پر چلنا شروع ہو جائے گی, اور آپ سوشل انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں. آپ اپنے ٹیلنٹ کو, اپنی صلاحیتوں کو اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ایک ٹریک پہ لائیں کہ جس کے نتیجے میں آگے چل کے آپ ڈپینڈنٹ نہ ہوں بلکہ انڈیپینڈنٹ ہوں. اور میں وہ بازوبان شاعر یہ کہوں گا, مجھے پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ نظر آتا ہے. الحمدللہ ہر جگہ پاکستانی نوجوانوں نے جا کے اپنی فتح اور کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں. وہ ناسا سے لے کر اور کسی بھی دنیا کے ڈیولپ کنٹری میں جا کے دیکھیں, ہر جگہ پہ الحمدللہ ہمارے لوگوں نے پرفارم کیا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی ایک دن آئے گا کہ پاکستان بھی اپنی منزل پائے گا. اور وہ جو بازوبان شاعر کہ میرا یقین ہے نئی پود زندہ تر ہوگی, کہ جس کی تاب سے تابندہ ہر سحر ہوگی, رگوں میں خون نئے ولولوں سے دوڑے گا, نفس نفس میں رواں گرمی شرر ہوگی. انشاءاللہ جلدی وہ دن آئے گا. بہت بہت شکریہ رضوان صاحب. سامعین محترم, پروگرام گیسٹ گیلری آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ, اور یہ پروگرام فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے اس پہ براہ راست نشر ہوا. اور
یہ پروگرام آرکائیو میں موجود رہے گا. جو بھی اس پروگرام کو نہیں سن پائے تو یہ کہ ریپیٹ میں بھی 2 دفعہ آج چلے گا, اور فیس بک پہ تو یہ آرکائیو میں چلا جائے گا. آپ جب چاہیں اس پروگرام کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے رضوان احمد صاحب, صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پنجاب شمالی کے. میں سوری جی ایک بات, جی جی سوری میں معذرت آپ کی بات کاٹی. میں FM 102.2 کا انتہائی مشکور ہوں. عرفان بھٹی صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھ سکوں. اور بلا شبہ 102.2 ایک بہت ہی انفارمیٹیو چینل ہے جس کے اندر کانٹینٹ ہے, صحیح. اور پوری دنیا میں اس کی لسنرشپ ہے, اور لوگ بڑے سنجیدہ لوگ اس کو بڑے شوق سے سنتے ہیں. یوتھ بڑے شوق سے سنتی ہے کیونکہ اس کو سننے کے بعد ان کو کچھ حاصل ہوتا ہے, یعنی بالکل ان کو موٹیویشن ملتی ہے. صحیح. تو آپ کا شکر گزار ہیں سر, تھینک یو. بہت بہت شکریہ. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, جنہوں نے فیس بک پہ بھی اور ریڈیو پہ بھی اس میں معاونت کی ہمیں آپ تک پہنچانے کے لیے. تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.